فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں محترم حافظ حذیفہ بن فضل اور ان کے اساتذہ، بالخصوص ان کے والدین اور ان کی والدہ نے جس انداز میں محنت کی ہے، میں دعا گو ہوں اللہ کریم اساتذہ کو، والدین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ایک ایسی محفل میں جلوہ گر ہیں جہاں ایک بچے نے قرآن کریم مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ گرامی قدر حضرات، خواتین و حضرات، امام جلال الدین سیوطی ایک چوٹی کے محدث گزرے ہیں۔ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر دشمنان اسلام کے پاس، کفار کے پاس قرآن کی مثل موجود ہوتی تو بدر و احد کا مارکہ نہ ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی وہ مثل سے اسلام کا توڑ پیش کر دیتے۔ جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اعلان نبوت کا حکم ہوا، وہ ماحول عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کا ماحول تھا۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب موجود تھے، اور کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ، اس کی دیوار پر جو شاہکار ہوتے تھے ادب کے، لٹریچر کے جو مایہ ناز شاہکار ہوتے تھے، کعبۃ اللہ کی دیوار پر انہیں لٹکا دیا جاتا تھا کہ اگر اس سے بہتر کوئی نسخہ آئے گا تب یہ اتریں گے، وگرنہ یہ لگے رہیں گے۔ ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اگر اجازت ہو تو ہم یہ تحریر کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگانا چاہتے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے سورۃ الکوثر لکھ کر پیش کی گئی۔ جب انہوں نے پڑھی تو فصاحت و بلاغت کا سمندر پایا اور دنگ ہو کر کہنے لگے کہ اس کلام کو ضرور کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار پر جب وہ کلام لگ گیا، اب مکہ گزرگاہ تھا، یمن سے جو قافلے شام جایا کرتے تھے، شام سے جو یمن جایا کرتے تھے، وہ مکہ سے گزر کر جاتے تھے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ادیب شعراء گزرتے اور لکھے ہوئے نسخوں کو پڑھتے۔ اب وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی شروع کی۔ جب ایک شاعر گزرا، بڑا ادیب گزرا، جب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، مجبور ہو کر اس نے آگے ایک جملہ لکھا۔ اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، اس نے کہا یہ جو باقی نسخے لگے ہیں کعبۃ اللہ کی دیوار پہ، یہ سارے نسخے تو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو 3 آیات ہیں میں نہیں جانتا کس نے لکھی ہیں، میں نہیں جانتا کعبۃ اللہ کی دیوار پہ کس نے لگائی ہیں، لیکن میں ادیب ہوں، میں شاعر ہوں، لٹریچر کا بندہ ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ 3 آیات کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ جس نے انسان کو بنایا ہے یہ اس کا کلام لگتا ہے۔ ما ھذا کلام البشر، اس جملے کا اضافہ کر کے وہ چلا گیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ایک اور شاعر گزرا، ایک اور ادیب گزرا، جب اس نے یہ آیات پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ما ھذا کلام البشر،
یہ سارا جملہ پڑھنے کے بعد جب اس نے فصاحت و بلاغت، منطق و علم الکلام کے اصولوں میں اسے تولا تو وہ اس نے جب یہ سارا کلام پڑھا تو اس نے اس میں ایک اور اضافہ کیا، انا اعطیناک الکوثر پڑھا، فصلی لربک وانحر پڑھا، ان شانئک هو الابتر پڑھا۔ آگے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ جب یہ اس جملے کو اس نے علیحدہ سے نشاندہی کی، اس جملے کی علیحدہ سے نشاندہی کرنے کے بعد آگے اس نے جملہ لکھا اور لکھا ولیکن ھذا کلام البشر۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کسی بشر کا کلام نہیں ہے، فصلی لربک وانحر کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ما ھذا کلام البشر کہتا ہے ولیکن ھذا کلام البشر، کہتا ہے یہ جو آخری جملہ لکھا ہے 3 آیتیں کسی بشر کی نہیں ہیں، لیکن یہ جو آخری جملہ لکھا ہے لگتا ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے، باقی کلام رحمان کا ہے، یہ کلام کسی بشر کا محسوس ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، قرآن کریم کا پہلا حق ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق، میں صرف 2 ہی حق بیان کرنا چاہتا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے۔ دوسرا حق تلاوت قرآن کا ہے، اور یاد رکھیے تلاوت قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ تلاوت قرآن کی ایک تاثیر ہے۔ جب آپ نے حضرت فضیل بن عیاض، ایک اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، ساری جوانی ساری زندگی ان کا معمول و مشغول یہ تھا کہ وہ چوریاں کرتے تھے اور ڈاکے مارا کرتے تھے۔ اسی معمول میں عمر کے 80 سال گزار دیے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کرتے ڈاکے مارتے 80 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک گھر میں پتا چلا کہ یہاں بڑا مال و دولت ہے، وہاں مال و دولت کو چوری کرنے کی غرض سے رات کے وقت جب اس گھر کی دیوار پھلانگنے لگے، ابھی پھلانگ کے جیسے ہی اندر گئے تو گھر کا مالک اندر بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور جب حضرت فضیل بن عیاض اندر اترے، اس لمحے وہ پڑھنے والا یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جس کا معنی یہ ہے، اب چونکہ عربی تھے، حضرت فضیل بن عیاض عربی تھے، قرآن سنتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے، پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں، اللہ کی طرف جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ جملہ سنا، حضرت فضیل کہتے ہیں میرے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی، وہیں گر گئے اور اپنی 80 سالہ زندگی کے گناہ یاد آنے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور بڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ندامت کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ سامعین گرامی، جب چوری کرنے کی غرض سے دیوار پھلانگ کر اندر آئے تو بغداد کا ایک مشہور چور اور ڈاکو اس گھر میں اتر رہا تھا۔ جب وہ آیت سن کر اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو وہی چور اور ڈاکو قرآن کی تلاوت سننے کی برکت سے، جو چند لمحے پہلے چور اور ڈاکو تھا، اللہ کا ولی بن چکا تھا، ولایت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو چکے تھے۔ سامعین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت بھی تاثیر رکھتی ہے، اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنتی بھی صف آرا ہوں گے، جہنمی بھی صف آرا ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جس بندے نے میرا کلام یاد کیا ہے، قرآن کا حافظ ہے، 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے،
10 ایسے لوگ جو جہنمیوں کی صف میں کھڑے ہیں، حافظ قرآن ان میں سے جس کو چاہے، جہنمیوں کی صف میں سے جسے چاہے 10 بندوں کو اشارہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا کلام یاد کرنے والا حافظ قرآن میدان محشر میں جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا وہ جہنمی ہوگا، لیکن قرآن کریم یاد کرنے کی برکت سے اللہ کریم اسے اس پر جہنم حرام کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کے سروں پہ سونے کے تاج ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ انبیاء ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ کوئی ولی ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ یہ غوث ہیں؟ نہیں۔ کوئی ابدال ہیں؟ کوئی کتب ہیں؟ نہیں۔ مولا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں، جن کے سر پہ سونے کے تاج ہیں؟ حکم ہوگا، ارشاد ہوگا، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا تھا۔ تو وہ والدین بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور حافظ حذیفہ بن فضل کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ کریم قرآن کریم یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس تعلیم کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والدین بھی بڑی مبارکباد